دوستانو شیر افضل مروت تاسو ټول فیضنې مشهور شخصیت دی تعارف محتاج نه ده. یوه مرکه له تاسو سره شریکه کوم. یوه انټرویو چې له پنجابي صحافي سره کوي او ډیره وایرل ده او په دغه مرکه باندې په دغه انټرویو باندې د ډیرو پښتنو زړونه ګټلي دي. دوستانو صحافي ورڅخه د هندوستان او د پاکستان د جګړې په هکله او پښتون په اول سب کې درېدو په هکله پوښتنه ځین کوي او شیر افضل مروت ورته څه جواب ورکوي. راځئ دا مرکه وګورو، لغه نه بعد به بیا پر دې باندې هم غږیږو. چلیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی حالات جو چل رہے ہیں ہندوستان اردو د کم کسانو که سر نه خلاصېږي په اخر کې انشاءالله پښتو باندې زه ترجمه کوم. کیا پاکستان یا کے پی کے کی عوام جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے؟ جیسے ہر وقت جیسے ہی کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور عوام کھڑی ہوتی ہے. دا ځکه د پښتانو په کیا یاد سمجھتے ہیں آپ؟ کے پی کے عوام جو ہیں وہ ترتیب وار کھڑی ہے، یعنی پنجاب کے عوام مخت شریف شاہ سفروں کے کڑے ہیں، ہم ان کی بالکل زبردست خبر. ہر پاکستانی کڑا ہے. پاکستان کے لیے جب ضرورت آئے گی تو اس میں یہ تفریق نہیں ہوگی کہ کوئی کے پی کے کا ہے کوئی پنجاب کا ہے. البتہ عوام کو اپنانا ہوگا، عوام کی محرومیوں کا ازالہ کرنا ہوگا. جب آپ کو کشمیر میں درکار ہیں مجاہدین تو کے پی کے لوگ آ جائے. جب آپ نے افغانستان کی آگ میں بٹی میں لوگوں کو جونگنا ہے تو کے پی کے لوگ ہیں. جب امریکہ کے خلاف اور رشیا کے خلاف تو کے پی کے لوگ ہیں. لیکن جب وسائل کی بات آتی ہے، بجلی ساری کے پی کے سے نکلتی ہے، ہمارے یہاں بجلی نہیں پائی جاتی. گیس میرے اپنے حلقے سے 30 ارب کا نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہے. جب وسائل کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ دہشت گرد ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کو پھر یہ جو آج کل پاکستان میں حالت بنی ہوئی ہے، اختیار اور اقتدار پہ ناجائز لوگ اور مافیا چھائے ہوئے ہیں، خان اندر ہیں. تو لہٰذا جنگ لڑنی ہے تو جنگ سے پہلے ایک مفاہمت کی، ایک یگانگت کی، اتحاد کی، یکسوئی کی ایک فضا کو قائم کرنا ہوگا. تب ہی انشاءاللہ پاکستان کی یہ جنگ پاکستانی اور فوج مل کے اکٹھے لڑی گی. انڈیا اتنا موقع تو نہیں نہ دے گا کہ پہلے آپ پاکستان اپنے اندرونی مسائل سنبھال لیں؟ دیکھیں ان کے لیے تو بہترین موقع ہے کہ وہ حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا. فوجیں ہیں، اعلانات ہو رہے ہیں آج بارڈر تو آپ ادھر واگا کے نزدیک ہیں، تاسو نږدې اصل تاسو حمله وکړئ. واگا کے نزدیک ہیں، اور آپ یقین کریں ہر ایک پترکار کے خون سے جو تاریخ لکھی جائے گی وہ پاکستان میں رہتی صدیوں تک یاد کی جائے گی. بالکل ہمارے خون سے لکھی جائے. میں ابھی اس وقت مروت صاحب کے سامنے بیٹھا ہوں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ مروت صاحب کا خون پاکستان کے لیے کتنا اس وقت ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی آئے تو صحیح انڈیا. اب کوئی تو جواب دے انڈیا. کوئی دیکھیں یہ جنگیں لڑنا مروتوں کا کام نہیں ہے کہ مروت جنگیں لڑے. ہم اس کے لیے ہم نے فوج پالی ہوئی ہے، فوج رکھی ہوئی ہے. څومره خرچي سره باندې کیږي بالکل سمجھ گئے دې نا؟ وجه لپاره جب فوج جنگ پہ آگے ہوگی اور میری امداد درکار ہوگی تو تب میں آگے آؤں گا. کہاں پہ مودی کوئی خود لڑتا ہے جنگ یا انڈین میں قوموں کے حوصلے تو ہوتے ہیں نا جو آگے فوجوں کو ملتے ہیں، پاک فوج کو جو بارڈر وہ تو آپ لوگ لاہور سے گانے شروع کروا دیں. گانے شروع کروا رہے ہیں. ہاں سب بھائی سن 65 کی جنگ میں وہ اور سن 71 کی جنگ میں په مذاق کې دومره زوري خبرې وکړې که سړی سوچ وکړي. لیکن گانے بھی ادھر سے آنے چاہیے. ہم آئیں گے. اب اس دفعہ ذرا تھوڑا سا ہمیں درکار ہے کہ ہمیں بٹھا کے سن کے پھر آپ جنگ میں جونکے. اچھا پہلے آپ کو سنیں. میرا خیال ہے ایک بڑا مطلب میں نا شوق ہوں ابھی آپ کی باتیں سن کے نا. میں حیران تھا. میں جتنے بھی ابھی تک جتنے بھی پولیٹیکل لیڈر سے کیا نا تو ان کا ایک جذبہ تھا کہ انڈیا کیسی تیسی. آپ نے بڑی ڈفرینٹ بات کی ہے، بالکل ہی ڈفرینٹ. اور آپ نے پنجاب کو آگے رکھا جی، وہ بارڈر پہ آئے. یہاں کہیں نہ کہیں لسانیت دہشت گردوں نے جو ہے ہماری اینٹ سے اینٹ بجائی ہوئی ہے. بدامنی ہمارے یہاں ہے، امن آپ کے پاس ہے، پانی آپ کے پاس ہے، دولت اور سرسبز آپ کی زمینیں ہیں. تو لہذا اس نے کہا پانی ابھی تو پھر بند ہو گیا. انڈیا پانی نہیں چھوڑ رہا، اللہ کے نکل نہیں بندے رہی. اللہ رکھے پنجاب کی سرسبزی اور شادابی، پاکستان کی سرسبزی اور پنجاب بھی پاکستان میں آتا سنو تو صحیح نا، پاکستان میں آتا ہے. لیکن خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اب بہت برا لگتا ہے اگر ان کا کوئی لیڈر یہ کہے کہ جی ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. یہ دیوار دڑام سے گر چکی ہے. جنگوں نے ہماری اور بدامنی نے اور ملیٹنسی نے ہمارا اب حال ہی ابتر کیا ہوا ہے. ہمارے گھر محفوظ نہیں ہے، ہمارے گھر گرائے جا چکے ہیں، ہمارے خاندانوں میں جنازوں پہ جنازے نکالے جا چکے ہیں. کوئی زندگی ہم جو گزار رہے ہیں وہ دوزخ سے کچھ کمی نہیں ہے.
تو لہٰذا تھوڑا سا اس پاکستان کے اور اقوام بھی ڈالے نا، سندھی آ جائیں، بالکل یہ واضح پختونوں کو پنجابی آ جائیں، کشمیری آ جائیں. کشمیر تو ویسے بیچارے لڑ رہے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا ساری جنگوں کا ٹھیکہ جو ہے وہ پشتونوں نے نہیں لیا ہوا ہے. نہیں تو اس وقت سارے پاکستان کو ضرورت ہے، سارے پاکستان، پنجاب کو ضرورت ہے، سندھ کو ضرورت ہے، بلوچستان کو ضرورت ہے. یہ دیکھو اگر میں آج یہ کہہ دوں نا، بیان دے دوں، تو پٹھانوں نے میرے پیچھے لگ جانا ہے کہ بھائی آپ نے ٹیکہ لیا ہوا ہے کہ پشتونوں کو آگے کر دے. میں نے کہا وسائل دو، بٹھاؤ، عزت و احترام دو، مسنگ پرسن کو لاؤ. یہ ہماری دھرتی ہے، اس کے لیے جان نچھاور کرنے میں کوئی ہم دو رائے نہیں رکھتے ہیں. خیر آپ کا ہے عجیب منطق کس طرح ہوئی، مطلب میں ڈس ایگری کر سکتا ہوں، یہ آپ میرا کو حق ہے. ڈس ایگری، لیکن عجیب کس طرح؟ عجیب یعنی اس یہ طرح مطلب ہے. جنگ شروع ہو گئی تو آ جاؤ، اور جو ہی جنگ لڑ گئی تو پھر آگے جناب آپ نے ہماری مکان گرانے ہیں، آپ نے ہمارے وسائل پہ قبضہ کرنا ہے، آپ نے بدامنی ہمارے علاقوں میں 30 سال سے بدامنی ختم کیوں نہیں کر رہے؟ ہم جنگ کی دیمک بننے کے لیے ہر وقت تیار نہیں ہو سکتے ہیں. یہ انڈیا کے ساتھ آپ کے مسئلے مسائل، پہلے تو یہ مسئلے پیدا کیوں ہوئے؟ بالکل ایران کے ساتھ آپ کو مسئلے ہیں، افغانستان کے ساتھ آپ کو مسئلے ہیں، انڈیا کے ساتھ آپ کے، او بھائی آرام سے بیٹھو. اور پاکستان اور انڈیا ملیٹریلی ہماری طاقت اور ان کی طاقت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ان کی 1.5 ارب آبادی ہے، یہاں پہ بے وقوف کہہ رہے ہیں ہم لال قلعہ پہ جھنڈا لہرائیں گے. ان کی آپ ایئر فورس کی اسٹرینتھ دیکھیں، پھر آپ ان کی انفینٹری جو ان کے پاس توپیں ہیں انفینٹری میں، آپ کی 12 کلومیٹر تک جاتی ہے، ان کی 30 کلومیٹر تک توپ کے گولے جاتے ہیں. 65 میں بھی ان کے پاس زیادہ تھا، لیکن ہم نے دفاع کیا. خیر تو دفاع کیے، پھر کیا کیا؟ آگے بھی تو روشنی ڈال دو نا. پھر ہم نے کون سی فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے؟ مروت صاحب میں بڑے کیا عمران خان کے دور میں جب ابھینندن آتا ہے تب کیا کے پی کے میں دودھ کی نہریں بہ رہی تھی، وہاں شہد کی نہریں بہ رہی تھی، تب پورے وسائل مل رہے تھے، نہیں مل رہے تھے اس وقت بھی نہیں مل رہے تھے. اس وقت یہ الفاظ آپ کے نہیں تھے، اس وقت آپ اس وقت پوچھا تھا آپ نے مجھ سے؟ نہیں، آپ میں اس وقت بھی یہی کہتا. یہ آپ یہ کہا تھا آپ نے، اگر پوچھ رہے تو میں یہی بتا. ابھینندن آیا تھا، سنیں، تب کے پی کے کی عوام کھڑی تھی عمران خان کے ساتھ، تب پاک فوج کے ساتھ کھڑی تھی. اب اس وقت کوئی جنگ تھی؟ اٹیک تو ہوا تھا نا، ابھی بھی اٹیک کی سچویشن ہے نا. میں اس میرے بھائی چیزوں کو سمجھنے کے لیے پاکستان میں پنجابی، سندھی اور بلوچ کی بات نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم کی بات ہونی چاہیے. لیکن میں یہ جس چیز پہ زور دے رہا ہوں، جب آپ نے ان لوگوں کو جیلوں میں بٹھایا ہے جن کو عوام نے ووٹ دیا ہے، آپ نے جیلی لوگوں کو پارلیمان میں بھیجا ہوا ہے، آپ نے بنیادی انسانی حقوق پامال کیے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں بلا کے آپ کہتے ہیں کہ نہیں اب ہمیں آپ کی ضرورت پڑ گئی تو آپ نے آگے آنا ہے. 2018 میں بھی یہی ہوا ہے، اسی طرح بٹھایا گیا تھا عمران خان کو. کتنی دفعہ تو ثابت ہو چکی ہیں چیزیں. چلیں اب آپ کا انٹرویو اگر ختم ہو گیا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں، ورنہ لگتا یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا دنگل ہونے والا ہے. میڈیا پہ ہوگا نا دنگل، باتوں پہ ہوگا تو اچھی بات ہو جائے. اب میں نے جانا، ہیلتھی ڈسکشن ہے. اب میں نے جانا ہے. ٹھیک ہے، آپ تو غصہ کر رہے ہیں. نہیں غصہ نہیں کر رہا ہوں نا، آپ جو ہے نا آپ کی رگوں میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف گھس چکے، اور آپ کہتے ہیں میں پاکستان تحریک انصاف میں نہیں ہوں. آپ کے ایک ایک لفظ سے عمران خان ٹپک رہا ہے. آپ کہتے ہیں میں عمران خان میں نے کب کہا ہے؟ دھتکارا گیا مجھے. یار دھتکارنا علیحدہ بات ہے. میرا بیانیہ، میری ویژن، میری فکر، میری سوچ وہ وہی رہے گی چاہے دنیا ادھر. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی تو نہیں نا پسند آ رہا ہے یہ والا. تو نہ ہے، چندہ پرواہ نہیں ہے، ہم غلام نبی کرے گا. هندوستان شیر افضل مروت خان تاسو فیزن یې مرکه شاید تاسو پر نور سوشل میډیا مثلا که فیسبوک ټیک ټاک باندې هم لیدلې وي. یقیني شیر افضل مروت هغه خبرې وکړې چې سل په سله کې پښتانه ټوله د سره په دې خبرو کې موافق دي. یعنې یو دغه صحافي یو که تاسو کتلی وي بله انټرویو کې له ایمل ولی خان څخه داسې غریزې پوښتنې کوي د هندوستان او د پاکستان د جګړې په هکله باندې. تاسو د دواړو جوابونه وکتل. دې ته سړی حیران سي، سوچ او فکر سي، دې ته سړی وایي چې ولې کله چې پر پاکستان بده ورځ راسي، کله چې پاکستان ته هندوستان پاکستان ته اخطار ورکړي، د جنگ دمکۍ ورکړي او جګړه ورباندې کوي، هغه ورځ باندې د پاکستان ریاست ته پښتانه ورفیاد سي او د پنجاب چې څومره صحافیان دي دا ټول بیا په پښتنو پسې ګرځي چې تاسو میدان ته سي مثلا شاباس ورکوي، پر شا باندې یې ټکوي په دا ورځ باندې. خو کله چې بیا مثلا پر پاکستان باندې بده ورځ نه وي، خوشحالي ورځ باندې یا
پښتانه د خپل حقوقو د فاره په پاکستان کې راوځي، خپل حق غواړي، لکه تاسو لیدلی مثلا د امنیت په باب باندې راوځي، د خپل وسایلو په باب باندې راوځي، او هر څه زما په علاقه کې د ګیس د بجلی د زما له علاقې کې جوړیږي، له دې ځای څخه ځي پنجاب ته، خو ماته نه راکول کېږي. پنجاب له دې څخه ځای څخه 1500 کیلومتره لرې یا 1000 کیلو یا 600 کیلومتره لرې الته ځي، هغه خلک باندې آباد دي، ماته نسته. پر دې بنیاد باندې کله پښتانه بیا راوځي، بیا پښتون ته دهشتګر ویل کېږي، بیا پښتون ته شرپسند ویل کېږي، بیا پښتون د پاکستان ریاست چیلنج کوونکی بلل کېږي. ولې داسې د چلند ورسره کېږي؟ تاسو به یاد وي پخوا یو داسې دور و تېرو وختونو کې 20-25 کاله مخکې داسې یو دور، داسې یو زمانه مو په پاکستان کې چې کله به هندوستان و پاکستان ته اخطار ورکوي، پر روډو به هم پښتانه راوتلو، د هندوستان خلاف ریلی، د هندوستان خلاف مظاهرې او د جنگ اخطار به د پښتنو ورکول. په خیبر پښتونخوا کې، په بلوچستان کې، د پاکستان په هر سیمه کې به راوتو. خو د حالات داسې وګرځېدلو چې دا څو ورځې کېږي، یوه جمعه یا 10 ورځې چې د پاکستان او د هندوستان سره لانجه ده، یو پښتون به هم تاسو نه وي لیدلی الا ماشاءالله که په یو څو ځایونو کې راوتلی وي، که نه یوه پښتون هم داسې چیلنج و هندوستان ته د جګړې نه ده ورکړی. ولې؟ ځکه چې د ریاست له پښتنو او نورو اقوامو که واخلې د پنجابي له دې سره د مور او د میرې چلند شروع کړی، یعنې که ریاست له پښتنو سره دغسې چلند نه وی کړی، تاسو یقین وکړئ چې پښتانه به نن بیا په اول صف کې ولاړ وی. ځکه پښتون داسې قوم د ګوري که یو قدم د محبت په طریقه، د ګرانښت په طریقه ور واخلې، د ورورګلوۍ د دوستي، پښتون 2 قدمه درته راځي. که د 2 ور واخستی پښتون 3 درته راځي. خو اما که د نفرت په باب باندې، د دښمنۍ په باب باندې ورته یو قدم مخته راتلی، دی 2 قدمه تا سره په دښمنۍ کې نور هم ځي پر مخ باندې. که یو قدم له ده سره ته په چیلنجونو کې راتلی د جګړې په هکله یا مثلا څه و، بیا پښتون له تا سره 2 قدمه مخته ځي. یعنې په هره لار کې پښتون سیده غیرت کوي او غیرتمند قوم ده. نو پر دغه بنیاد باندې شیر افضل مروت و دغه مرکه انټرویو کوونکي مثلا صحافي سی د پنجاب وی، د پنجاب سره تعلق لري، دې کس ته داسې خبرې کړي چې د ټولو پښتنو زړونه یې خوشحاله کړي، او ورته وایي مثلا هغه پوښتنه ځینې کوي، وګورئ چې هندوستان او پاکستان جنگ ده، تاسو د خیبر پښتونخوا عوام ولې میندې ورسره درېږي له پوځ سره که نه؟ شیر افضل مروت ورته وایي ګورئ شیر افضل مروت د پاکستان خلاف سړی نه ده، نه د ریاست. شیر افضل مروت خپله د پاکستان جج غټ جج هم تیر شوی دی. شیر افضل مروت ورته وایي په دې مرکه کې چې راسئ نور اقوام لکه پنجابی یا سندی دا د اول په جګړه کې ودرېږي، موږ هم انشاءالله خوا ورپسې. ولې په هر جنګ کې تاسو موږ مخته کوئ؟ ولې له هر هیواد سره تاسو موږ جګړې ته باسئ؟ له هر هیواد سره موږ په دښمنۍ کې ښکېل کوئ، له هندوستان سره تاسو موږ په دښمنۍ کې ښکېل کوئ، له ایران سره مې ښکېل کوئ، له افغانستان سره مې ښکېل کوئ. آیا د پاکستان حفاظت پر نورو قومونو باندې نشته؟ د پاکستان ساتنه پنجابي باندې نشته؟ پر سندي باندې نشته؟ ولې هغه نه را میدان ته کوي چې یوازې موږ؟ او ورته وایي چې دغه خلک د مخته چې موږ هم په شاور بیا پسې یو، بیا به ګورو مثلا چې دوی راوځي په ګډه به د پاکستان دفاع کوو او ساتنه به کوو. که نه داسې نشي کېدلی چې یوازې د پښتانه د پخوا په شانتي مثلا خطاباسي او مخته کوي. او دغسې ایمل ولی خان څه هم یو پنجابی مرکه کوي، تاسو به لیدلي، هغه ورته وایي چې تاسو پنجابیان هم لږ غیرت وکړئ، موږ پښتانه امن پسنده خلک له هېچ چا سره جګړه نه غواړو، تاسو پنجابیان هم را میدان ته سئ، جګړه وکړئ، موږ به د شا له خوا درپسې سو چې هندوستان ته څنګه شکست ورکوو او که یې نه ورکوو.